اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و السلام بھیجتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں، جس کا عنوان کیجئے سوال ہے۔ سوال آپ کے ہوں گے اور جواب ہمارے، اور ان جوابوں سے انشاءاللہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ علم عمل کی پہلی سیڑھی ہے، علم اگر ہوگا تو ہم عمل کی طرف جائیں گے۔ علم کے بغیر عمل بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی ایسی چیز کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن علم ہو اور عمل نہ ہو تو بھی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی اہم عالم دین کے جو اپنے زمانے کا محقق ہے ہوتا ہے، اور جب کوئی نہیں ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم برمنگھم اسٹوڈیو میں آپ سے مخاطب ہیں، برمنگھم اسٹوڈیو سے، اور ہمارے ساتھ یہاں کی عظیم شخصیت اور آپ کی جانی پہچانی ہستی جناب علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب ہے۔ قبلہ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج تمہیدی گفتگو میں ہم چاہیں گے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو شہادت کی مناسبت ہے، اگلے ہفتے تھوڑی سی روشنی آپ اس امام ہمام کی زندگی پر ڈال دیں، تاکہ ہم اس کے بعد کالز کو لیں اور آپ کی خدمت میں سوالات پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اس ثواب میں شامل ہو سکیں اور کچھ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، کچھ کسی کی خدمت کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید سے ایک اعلان خلاق کائنات کی طرف سے پیش کیا، وہ یہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور پاک پیغمبر کی ایک بڑی مشہور حدیث جس میں ارشاد ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے امام وقت کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ میں ان دو مختصر سے ایک چھوٹی سی آیت اور ایک مختصر سی حدیث کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس امت مسلمہ میں جہاں بہت سارے فرق ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے طبقات ہیں،
وہاں آپ کو جہاں ہمارا نام شیعہ آیا ہے، اثنا عشریہ آیا ہے، خیر البریہ آیا ہے، وہاں ایک نام ہمارا امامیہ آیا ہے، سبحان اور امامیہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں کہتے، سبحان اللہ، اور امامیہ کے معنی ہے امام والا فرقہ، وہ لوگ جن کا امام ہو۔ جو 12 امام کو مانتے ہیں۔ جی، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا ہے ایسا کسی نے سمجھا نہیں، اور یا پھر جیسے ہمارے امام ہیں ایسے کسی کے امام نہیں۔ سبحان اللہ، اور میں یہ دونوں ہی اعلان جو ہیں یہ گویا بغیر کسی خوف تردید کے، جیسا ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا ایسا کسی نے سمجھا بھی نہیں، اور جو ہمارے امام ہیں ایسے کسی کے امام بھی نہیں۔ جس طرح ہم نے مسئلہ امامت کو سمجھا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم حضرت عباس علمدار، حضرت مسلم ابن عقیل، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل ابن ابی طالب، یہ ہستیاں بہت بزرگ ہستیاں ہیں۔ خاص کر حضرت جعفر طیار یہ 2 ہجرتوں کے مہاجر ہیں اور پیغمبر اکرم کے چچا زاد بھائی ہیں، جنگ موتا میں شہید ہیں، اور پیغمبر نے ان کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے اور جنت میں ہونے کی بشارت دی ہے، گواہی دی ہے۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار وہ 3 اماموں کی گود میں پلے ہیں، علی ابن ابی طالب کی گود میں پلے، حسن ابن ابی طالب کی گود میں، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی آغوش میں، اور علی جو کبھی کسی تمنا کے پیچھے نہیں جاتے تھے، انہوں نے چاہا کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو عباس کی صورت میں امیر المومنین کو ملا۔ وہ حضرت عباس کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ 3 اماموں کی گود میں پلے اور 2 اماموں کو اپنی گود میں پرورش کیا۔ امام زین العابدین یہ حضرت عباس کی گود میں پلے، امام محمد باقر یہ حضرت عباس کی گود میں پلے، اور حضرت عباس اشجع الناس اور قمر بنی ہاشم سبھی کہتے ہیں ہمارے ہاں چاند سا بچہ پیدا ہوا، مگر واقعاً کوئی چاند ہوتا ہے، اور اگر اس کو چاند کو کسی نے اندازہ کرنا ہو تو جا کے کربلا میں اندازہ کرے، جہاں شمس امامت جتنی بلندی پہ ذوف شاہ ہے اتنی ہی بلندی پہ قمر بنی ہاشم بھی۔ تو میں اب ان کی حاضریاں ہوتی ہیں، نوع قصیدے ان کے نام سے، مرثیے حضرت عباس علمدار کے، مگر آپ پوری کائنات میں کوئی ایک شیعہ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضرت عباس کو امام کہتا ہو، علی اکبر کو امام کہتا ہو، مسلم ابن عقیل کو امام کہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب فہرست امامت مرتب ہوتی ہے اس کا معیار کچھ الگ ہے، اور باقی بہت مقام ہے، بہت شان ہے، سب کچھ ہے، مگر جب امام ہوں گے تو علی سے شروع ہوں گے اور مہدی تک پہنچ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس میں نہ حضرت عباس شامل ہوں گے، نہ مسلم بن عقیل شامل ہوں گے، نہ قمر بنی ہاشم شامل ہوں گے، نہ شبیہ پیغمبر علی اکبر شامل ہوں گے۔ یہ وہی ہستیاں 12 ہیں، اور ان میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اب یہ ہے کہ جس کال وغیرہ والے لوگ بھی زیادہ انتظار نہ کریں، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بہت مختصر سی زندگی پائی ہے، یعنی 27-28 برس یا 25 برس، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کسی بھی آپ کسی یعنی اس قسم کا کوئی جوہر دکھانے والا کسی کو آپ پہلوان کی صورت میں، کسی کو آپ یعنی دوڑنے کی صورت میں، یا کسی گیم یا سپورٹس کی صورت میں کوئی چیمپئن ہو سکتا ہے، مگر 25 برس میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی وہی ہو، سب سے بڑا عابد بھی وہی ہو، سب سے بڑا شجاع بھی وہی ہو، سب سے بڑا سخی بھی وہی ہو، تو جو صاحب سوائے کے مورکہ نے خصوصیات لکھی ائمہ علیہم السلام، یہ تو انبیاء کی ہیں، یہ تو انبیاء کی ہیں، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث انبیاء ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قائم مقام اور خلفائے انبیاء۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ہم پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب، بسم اللہ۔ مرشد صاحب کو بھی بسم اللہ۔ مرشد صاحب کا فکرہ کیا بہترین ہے کہ جیسے ہم نے امامت کو سمجھا ہے، لوگوں نے ایسا یا تو سمجھا نہیں، یا لوگوں کے پاس ایسے امام نہیں ہے جو ہمارے پاس سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کیا زندہ باد سید، زندہ باد سید۔ میرے سوال ہے 2 آپ سے۔ جی، ایک، میں عمل کا بالکل منکر نہیں ہوں، میں پہلے واضح کر دوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے جب موسیٰ کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، تو اس کے عقیدے کی وجہ سے کی تھی یا اس کے عمل کی وجہ سے؟
سامنے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے عمل یا اس کا عقیدہ؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سلطان کا لفظ تو قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے، لیکن دو جگہ پہ، ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے غالباً کہ اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور ایک سلطان نصیر عطا فرما، اور دوسرا سورہ رحمان میں آتا ہے کہ اے جن و انس اگر تم چاہتے ہو تو زمین و آسمان کی حدود سے باہر ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو، لیکن تم یہ کر نہیں سکتے بغیر سلطان کے۔ تو یہ دو سلطان کے لفظ جن دو آیتوں میں ہیں، اور دوسری یہ حدیث کے قیامت کے دن علی تقسیم کرنے والے ہیں جنت اور جہنم کو، تو کیا ہم اس سے مراد وہ سلطان جو جنت اور جہنم اور جو طاقت ہے اللہ کی نیچر کے دن اس کی وجہ کے بغیر، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوگا، کیا علی مولا علیہ السلام سے ہم اس کا وہ لے سکتے ہیں مولا علی کا نام اس پر؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ کے ان دونوں سوالوں کے جواب کے لیے قبلہ سے پوچھیں گے، اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہیں تو، نہیں تو پھر قبلہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سب سے مختصر عمر پا کر کے بھی فضائل اور مناقب کے اس مرتبے پہ پہنچے جس تک پہنچتے یعنی اگر اکتساب ہو، یعنی دیکھیں کوئی چیز اگر آپ ترتیب سے حاصل کر رہے ہیں تو یا باقی دنیا کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ہی انہیں بھی آپ اسی انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے برآمد کیا تھا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اب اس کے بعد لوگ پڑھنے کے بعد کچھ ہوئے، جو بھی ہو گئے ترقی کر گئے، یہ آپ کو اہل بیت علیہم الصلوۃ اور خاص کر ائمہ کے ہاں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ پڑھ کے آتے ہیں، یہ ان کی زندگی شروع کمال سے ہوتی ہے، اور دوسری وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ظاہر ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس سے زیادہ اور کمزوری کیا ہوگی، بیچارہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ مگر آپ جب امام کی طرف دیکھتے ہیں تو امام پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابیں سناتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ یہاں ان درجات کے ساتھ اور ان سکولوں میں اور ان کیجیوں میں پڑھنے کے وہ محتاج نہیں ہوتے۔ دوسرا، اور پنگوڑے ہی کے اندر وہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ضعیف بھی دنیا میں نہیں آتے، ہم وہ اللہ کی طرف سے وہ قوت بھی لے کے آتے ہیں جسے جب چاہتے ہیں تو استعمال میں لاتے ہیں تو باب خیبر بھی اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ تو جن کا آغاز جو ہے وہ کتب سماوی اور صحیفہ سماوی سنانے سے اور سانپ کے 2 ٹکڑے کرنے سے ہو، یعنی یہ تو آغاز ہے۔ اور میں ایک جملہ ہے، یہ ہے باہر یوں سمجھیے جس طرح ایک ذاکری کا، کہ ماں نے تو صرف یہ دیکھا کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور نام حیدر رکھا، اگر ہمارا وہ انتر کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتی تو کیا نام رکھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ جی صاحب مقصود حسین سید صاحب فرمائیے جناب، بسم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح کئی انبیاء کی امتوں نے اپنے نبیوں کو اور ان کی اولادوں کو قتل کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح کیا کسی قوم نے اپنے نبی پر ایمان لا کر حالت ایمان میں ہونے کے بعد بھی ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، یا یہ انوکھا اور الگ واقعہ ہے؟ بہت مہربانی۔ چلیے، جزاک اللہ مقصود حسین سید صاحب، آپ نے سوال کیا ہے، آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی بڑھیں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، اور آئندہ جو دن آنے والے ہیں ناظرین، ان دنوں میں ہم سوگوار ہوں گے، عزادار ہوں گے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پر، کہ آپ نے عمر دنیاوی بہت کم پائی، مگر جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا فضائل کے باب میں آپ کا کوئی اپنے زمانے میں ہمسر نہ تھا اور برابری کوئی کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہ جو 12 معصوم امام ہیں،
ان کو اللہ نے اپنے آخری نبی کا وارث بنا کے بھیجا اور ساری ان فضیلتوں کے ساتھ بھیجا کہ کسی ایک فضیلت کو بھی یہ دنیا میں آ کر کہیں اور سے دنیا والوں سے حاصل نہ کر سکیں، بلکہ کسی چیز میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے، کمال کے ساتھ آئیں اور کمال کے ساتھ رہیں اور کمال کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں۔ قبلہ جب تک کہ اور کوئی کالر نہیں آتے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ جو علمی مناظرات ہوئے ہیں، اور خاص کر امام بچپن ہی میں اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ امتحان کی منزل پر لائے گئے۔ میں دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ جی، میں پہلا تو یہ ہے کہ جب مامون رشید امام علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کروں گا، تو ظاہر ہے وہ علوی خاندان سے تھے، ان کا تعلق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا، اور عباسیوں نے اس سلسلے میں کچھ چیب جبی ہوئے، کہا چلیے یہ آپ کی مرضی ہے، اب بیٹی آپ کی ہے، آپ جو چاہیں کریں، مگر انہیں پہلے کچھ پڑھا لیں۔ مگر مامون اپنی وہ جو اس کا ایک سفر ہے جس میں جاتے ہوئے اس نے شکار سے پلٹتے ہوئے ایک وہ مچھلی، اس سے امام کا امتحان لیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ امام بھی ہیں۔ وہ جو جواب اور مکالمہ ہے وہ تو ہاشمی اور علوی شجاعت کا مظہر ہو سکتا ہے، مگر یہ جو سوال کا جواب ہے یہ تو 70 برس کا بوڑھا بھی نہیں دے سکتا، جو 6 برس 6.5 7 برس کے بچے نے دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام ہیں۔ اب ظاہر ہے اس نے اس جوہر کو جب پہچان لیا تو اس کو قریب کرنے کی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ جب ان اہل خاندان نے کہا کہ آپ انہیں فقہ پڑھا لیں، تو اس نے بغیر کسی یعنی خوف اور خطر کے یہ کہا کہ آپ ان کا فقہ میں امتحان لے لیں۔ چنانچہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا قاضی القضات تھا یا بن اقسم، وہ آئے اور انہوں نے آ کے امام کا امتحان لینا جو شروع کیا، اور امام سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں شکار کرے۔ بہت عمدہ یہ گفتگو ہے۔ میں ناظرین کو یہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ یہ خوبصورت جو ہے واقعہ حج کے احرام کا اور احرام میں شکار کا، چونکہ یہ ایام حج کے بھی ایام ہیں اور حاجی رواں دواں ہیں، حج کی طرف جا رہے ہیں، تو بہت عمدہ رہے گا، اس کو ہم ضرور سنیں گے۔ آپ سے ہم ہمارے اپنے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام قبلہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے تاثرات سے یوں لگتا ہے کہ میں اپنا سوال صحیح طرح عرض نہیں کر پایا ہوں۔ نہیں، آپ کا سوال پہنچ گیا، میں اس کو نوٹ کر رہا تھا، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ ان انبیاء کی امتوں نے تو کیا، ان پر عذاب بھی نازل ہوا، لیکن بہت سی امتوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، ان کے اولادوں کو قتل کیا، لیکن ہمارے نبی کے کیا ایمان لانے کے بعد 49 برس بعد میں یہ الگ واقعہ نہیں؟ بہت مہربان۔ ٹھیک ہے، سوال پہنچ گیا تھا، آپ ہم نے نوٹ کیا ہے اور وہ میں لکھ رہا تھا، آپ کو شاید لگا ایسا، تھوڑا سا حسن ظن ہم پر کر لیا کریں، ہم سمجھدار ہیں، اتنے تو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم مولانا۔ جی فرمائیے، کون بھائی کہاں سے؟ میں مسعود الحسن عابدی حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں مولانا۔ اچھا مسعود الحسن صاحب، فرمائیے۔ کیسے ہیں مولانا آپ لوگ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ، فرمائیے، آپ سنائیے۔ مولانا یہ تو سوال تھا مولانا جی، کہ یہ جو اصول دین اور فروع دین کے جو ارکان ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، اور اسی طرح فروع دین کے جو ہیں مولانا، یہ کیا یہ جو ہیں ارکان یہ کسی امام کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں یا رسول اللہ سے بتائے ہیں یا حدیثوں میں کس کے ذریعے سے یہ اصول دین کے فروع دین کے ارکان ہیں مولانا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ گیا آپ کا سوال۔ حیدرآباد دکن انڈیا سے آپ نے سوال کیا، مسعود الحسن عابدی صاحب۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، ہیلو جناب فرمائیے۔ جی، تھامس بول رہا ہوں میں نارتھ ہاؤس سے۔ تو بہت اچھا پروگرام، مجھے تو ہمیشہ سبھی پروگرام آپ کے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تھامس بول رہے ہیں؟ نارتھ ہاؤس سے تھامس بول رہا ہوں جی۔ تھامس بول رہے ہیں جی، کہاں سے؟ میرا یہ کوشچن ہے کہ جب میدان کربلا میں شہادت ہوئی تھی تو سب سے پہلے کن کی شہادت ہوئی تھی؟ پلیز مجھے یہ ذرا بتا دینا، تھینک یو۔ میدان کربلا میں سب سے پہلے کس کی شہادت ہوئی تھی؟ جی پلیز۔ ٹھیک ہے،
جزاک اللہ. ہمارے بھائی تھامس نارتھ ویل سے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر ہیں تو. چلیے ہم بتا رہے تھے کہ مقصود حسین صاحب نے دوبارہ فون کر کے جو کنسرن ظاہر کیے تو ہم نے نوٹ کر لیا تھا, کوئی بات نہیں. وہ جو خوبصورت واقعہ ہے, میں اگر کالر آ گئے ہیں تو لے لوں میں. اچھا چلیے, جب تک کال نہیں آتی آپ اس خوبصورت واقعے کو کہ یحییٰ بن اکثم نے جو اس زمانے کا قاضی القضات ہے, جو یعنی اس وقت کا اس وقت امام کی عمر جو ہے وہ 6 اور 7 سال کے درمیان تھی. فرمائیے کہ سوال کیا تھا. وہ امتحان لے رہے ہیں اور امتحان میں جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی صاحب حالت احرام میں شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اب یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو اس انداز سے سوچیں کہ 6-7 برس کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے سوال کر رہے ہیں حالت احرام میں محرم شکار کرے. یہ جو فقہ پڑھتے ہیں ان سے پوچھئے, یہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے اور پھر جب کتاب الحج جاتی ہے تو جب تک وہ حج کر نہیں آتے انہیں پوری سمجھ بھی نہیں آتی. اور 6 برس کا یا 7 برس کا بچہ سامنے بیٹھا ہے اور قاضی القضات اس سے پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اب وہ کیا امید رکھتا ہوگا, کیا جواب دے گا؟ بچہ یہی کہے گا آپ نے مجھ سے کیا پوچھا. مگر بچے نے کمال کر دیا, انہوں نے کہا آپ نے انتہائی ناقص سوال کیا. وہ جو حالت احرام میں جس نے شکار کیا وہ احرام اس کا حج کا تھا, عمرے کا تھا. عمرہ اور حج اس کا یعنی اس کے حج کی نوعیت کیا تھی, اس کا خود کا تھا یا کسی کی نیابت میں تھا. اور پھر اس نے ہل میں کیا یا حرم میں کیا, چوپائے کا کیا یا پرندے کا کیا, اسے مسئلہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا. وہ اس پھر وہ مرد تھا یا عورت تھا, پھر یہ کہ آزاد تھا یا غلام تھا. یعنی یہ اب جب امام نے اتنی شکیں اس کے سامنے پیش کی تو اب آپ سوچئے اس کا کیا ہوگا. دیکھیں معیار, جب کوئی غیر مسلم اس طرح کسی نبی امام کے آ جاتا ہے نا, کسی اس طرح کے لاجواب ہوتا ہے, تو قرآن اس کے لیے کہتا ہے کہ وہ بوہت الذی کفر, یہی ہے فبوہت الذی کفر. مگر جب مسلمان ہو کے اس قسم کی حرکت کر گزرتا ہے اور پھر مشکل میں پھنستا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے جاءہم الموت من کل مکان وما هو بمیت. موت تو ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے مگر مر نہیں رہا ہوتا ہے. اب بیچارہ پریشان ہے کہ کیا ہم نے سوال کیا. ایک مرتبہ یہی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہی کے دور کا واقعہ ہے کہ چور بمع مسروقہ مال کے سامنے ہے اور فقہا بھی بیٹھے ہیں. اور یہ چور کی بھی جو ہے داستان بہت دلچسپ ہے. میں کالر کو شامل کر لوں معذرت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کون ہماری بہن, کہاں سے؟ جی آپ بات کر رہی ہوں لندن سے. میں آپ کے پرانے نمبر پہ کال کری تھی مولانا صاحب کافی دیر سے, جہاں ہمیشہ ہر سنڈے کرتی ہوں نا کال. اچھا. تو یہ کوئی نیو نمبر ہے؟ یہی نمبر ہے میرے خیال میں, کوئی ایسا اسپیشل نمبر تو نہیں ہے. نہیں, یہ چینج تھا کیونکہ یہ میں نے ابھی اسکرین سے دوسرے پہ کر رہی تھی. ہاں, اس میں منچسٹر اسٹوڈیو سے ہمارا پروگرام ہوتا رہا ہے تو برمنگھم سے آج دوبارہ ہو رہا ہے پروگرام, تو اس لیے شاید نمبر بدل گیا. تو فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 کوسچنس ہیں. ایک تو پہلا یہ کہ میری مدر کا میں نے کوسچن کرنا ہے, ان کی ایک پرابلم ہے. تو وہ ہر دفعہ مجھے کوسچن کرنے نہیں دی, لیکن پتہ نہیں شرمندگی سے یا کچھ نہیں, لیکن میں نے خود آج کال کی. میں نے کہا نہیں, آج میں نے مولانا صاحب کو ضرور پوچھنا ہے کہ ان کو نا وہ ہر وقت وضو میں رہنا چاہتی ہیں. جب بھی گھر سے نکلنا یا جب بھی ٹوائلٹ جائیں تو وہ وضو کر کے نکلتی ہے. وہ نماز شب وغیرہ بھی پڑھتی ہے. تو ان کو کافی ایئر سے ایک پرابلم ہے کہ جب بھی وہ وضو کرتی ہیں ان کو گیسٹرک کی پرابلم ہو جاتی ہے, اور وہ اپنا وضو یعنی کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہے, اور وہ اتنی زیادہ کرتی ہیں جیسے سائیکو. میں تو ان کو یہ کہتی ہوں کہ اتنا ہمارا اسلام مشکل نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو اس کا حل ہوگا. انہوں نے پہلے دوائی بھی کچھ لینے کی کوشش کی اسی سے تنگ, کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہے نا, اور وہ نماز وغیرہ بھی سنت وغیرہ نماز وغیرہ پڑھے, لیکن وہ ہر دفعہ اس طرح ان کو یہ بہت پرابلم ہوتی ہے کہ بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. تو کچھ ایسا آسان سا کوئی حل بتائیں کہ ان کو مطلب گیسٹرک کی انہوں نے دوائی بھی کھائی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں, وضو کرنے کے بعد یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں, لیکن وہ دماغی طور پہ بڑی وہ پتہ نہیں ہے. آپ کچھ بتائیں اس کا. اور دوسرا میرا کوشچن ہے کہ ہمارے گھر میں بہت مائس آتے, اس کا بیٹ جو ہے ناپاک ہے. مجھے نہیں پتا, میں بہت زیادہ ہر جگہ سے مجھے ملتے اور میں پاک کر 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 کے
بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, جہاں سے وہ مجھے موب کر رہی ہوتی تو مجھے ملتا ہے تو میں سمجھتی ہوں اچھا یہ موب بھی ناپاک ہو گیا, میں بار بار پاک کرنی ہے, اور میں بہت یہاں لندن میں مجھے نہیں پاسبل ہو رہا ہے کہ میں کتنا پاک کروں, تو کچھ اس کا حل بتائیں. اور بہت زیادہ نہیں, یہ دوسرا سوال کیا تھا, میں سمجھ نہیں سکا ہوں. ہمارے گھر میں چوہوں کی بہت پرابلم ہے, بہت چوہے آتے ہیں, اور میں نے اس کا بیٹ ہر جگہ سے مجھے ملتا ہے, اور میں صاف کر کر کے تھک جاتی ہوں. مطلب کہ میں موپ کہیں لگانے کی کوشش کرتی ہوں, وہاں سے مجھے ملتا ہے, پھر وہ پاک کرتی ہوں, دوسرا سارا دن میرا اسی طرح پاک کرنے میں لگا رہتا ہے. تو میں اس چیز سے یہ میں نہیں کر سکتی, تو یہ کیا پاک ہے یا نا پاک ہے, مجھے یہ پوچھنا تھا, میں بہت پریشان ہوں. شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں وسیع اگر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. تو سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم کو یاجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے جو لوہے کی دیوار بنائی تھی, صدر سکندر کے نام سے مشہور ہے, وہ کہاں واقع ہے؟ لوہے کی دیوار کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پاکستان راولپنڈی سے رفیع حیدر ہمارے کوئی برخوردار ہیں, انہوں نے کیا تھا سوال, ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. چلیے, جب تک یہ کال نہیں آتی, وہ جو چور ہاں اور جس کی چوری ثابت ہو گئی, چوری مال مسروقہ سمیت چور گرفتار ہوا اور فقہا بھی آ گئے, اور انہوں نے ظاہر ہے اب یہ بہت عرصے کے بعد ایسا واقعہ ہوا کہ اب اس کو سزا دی جائے شرعی, تو کس طرح سزا دی جائے. تو کسی نے کہا کہ اس کے ظاہر ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, مگر کہاں سے کاٹے جائیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاتھ اس کے یہاں سے کاٹے جائیں, کلائی سے. اور دوسرے نے کہا نہیں, یہ اس لیے کہ آیت وضو میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, تو ہاتھ کا تعلق کوہنی تک ہے. اور تیسرے نے کہا کہ وہ جو عربی شعراء ہیں وہ جب تلوار چلانے, اور تلوار وہ تو یہاں تک شانے تک وہ ہاتھ کہتے ہیں. تو یہ اب ظاہر ہے وہ ایک چاہتا ہے کہ یہاں سے کٹے, دوسرا چاہتا ہے یہاں سے کٹے, تیسرے کے خیال کے مطابق یہاں تک ہے. مگر آخر یہ اب جب حاکم کو ایک تشویش ہوئی کہ یہ فیصلہ کس طرح ہو, تو کہا کہ کس طرح فیصلہ ہو. اب یہ امام کے بچپنے کی بات نہیں, یعنی یہ اس محفل کی بات نہیں جو یا بے نقص, یہ چور اور ان فقہا کی بات ہے. آخر کسی ندیم نے میں یہ مشورہ دیا کہ آپ کو معلوم ہے جب حکام کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ کس دروازے پہ جا کے دکل باب کرتے ہیں, باب مشکل کشا کہاں ہے. خیر سمجھ گئے, امام علیہ السلام کو بلوایا گیا, امام علیہ السلام تشریف لائے. اب ظاہر ہے وہ جو 3 قسم کے فقہا ہیں اور علماء, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب امام محمد تقی تشریف لا رہے ہیں, مگر دل ہی دل میں ہر ایک فریق یہ سوچ رہا ہے کہ اگر امام نے میری حمایت میں کہا تو میری بات بڑی ہو جائے گی. دوسرا سوچتا ہے کہ اگر امام نے میرے حق میں فیصلہ دیا, تو اب یہ سب گویا اس فکر میں ہیں کہ امام جو ہیں وہ کس کی, ظاہر ہے کسی ایک ہی کی تائید کریں گے, وہ اپنے طور پہ مطمئن. مگر جب امام پہنچے اور وہ ماجرا جو تھا وہ سنا, تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا تم سب لوگ نہیں سمجھ سکے, اور یہ سزا جو ہے یہ نہ یہاں سے دی جائے گی, نہ یہاں سے, نہ یہاں سے. کہا تو پھر کہاں سے سزا دی جائے گی؟ کہا آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. ہاں بالکل, قرآن بعض جو ہے وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں, وہ جو اجزائے 7 سجدہ ہیں ان میں ہتھیلی ہے, بس وہ سجدے کے لیے جگہ ہاتھ میں رہنے دیجئے, باقی کاٹ ڈالیے. صرف انگلیوں کو کاٹا جائے گا اور اس پہ ہاتھ کا اطلاق ہوگا. اب ظاہر ہے وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کی حمایت ہو جائے گی یا کسی کی طرفداری ہو جائے گی, وہ نہیں ہو پائی. اب دل ہی دل میں اتنے, یعنی ایک صاحب تو گھر میں گئے اور جا کہتے ہیں کاش آج سے پہلے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. اتنی ذلت ہو. دیکھیے اس میں خوبصورت بات یہ بھی ہے قبلہ کہ سزا اللہ نے ہاتھ کاٹنے کی دی ہے نا, چوری کی, چور کرنے والے کی. سزا اکثر ہوتی ہے کہ اس کو جرم سے آئندہ جرم سے اس کو باز رکھا جائے.
ہاتھ میں کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ چوری کرتا ہے؟ یہ انگلیاں ہیں، ساری انگلیوں کا کمال ہے۔ آج بڑے بڑے ڈاکو جو ہے وہ بڑے بڑے لاکر کھولتے ہیں تو انگلیوں کے کمال سے کھولتے ہیں۔ اگر انگلیوں ہی کو کاٹ دیا جائے تو پھر وہ چوری کا جو اصل آلہ ہے یہ انگلیاں، اس کو بھی آپ نے چھین لیا۔ تو سزا بھی اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ اس کو محتاج اس قسم کا کر دیا جائے کہ پھر وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ، دیگر تمام کاموں سے وہ پیچھے نہ رہ جائے، خاص کر اللہ کی عبادت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کو سزا اس طرح دی جائے کہ اس کی چوری سے ہو جائے اور وہ چوری سے بھی باز آئے۔ تو یہ کمال بھی جو ہے یہ انگلیوں کا ہے چوری میں۔ اور وہ جو اللہ کے قانون کو سمجھنے والے ہیں وہ اللہ کے ہی دین کے محافظ ہیں اور وارث ہیں۔ امام نے خوبصورت اس کا جواب دیا۔ ہم کالر کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی کالر ہے تو۔ چلیے، ابھی تک میرے خیال میں کال نہیں آئے، یا بیچ میں چونکہ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو شاید آ کر کے چلے گئے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، میرے خیال میں جواب کی طرف آتے ہیں اگر کوئی کالر نہیں ہے تو۔ چلیے، پہلے ہمارے کالر تھے سید علی جان شاہ صاحب واٹفورڈ سے۔ سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کی مدد کی، قرآن جیسے کہتا ہے اس کے عقیدے کی بنیاد پہ کی یا اس کی عمل کی بنیاد پہ کی؟ اس کا جواب ان کے دو سوال ہیں، ایک کا جواب آپ دیجئے گا، ایک کا میں دے دیتا ہوں۔ چلیے، اس کا پہلا سوال جو ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو مدد کی اس آدمی کی، وہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ جب نکلے تو دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، مفہوم ان کا یہ ہے، دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ تو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ ایک تو آپ کو یہاں بات یہ سمجھ آ جانی چاہیے، یہ شیعوں میں سے تھا، یہ دشمنوں میں سے تھا۔ اب شیعہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ دشمنوں میں سے تھا، یہ شیعوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، پس موسیٰ سے مدد طلب کی اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ نے بڑھ کے اس شخص کو جو عدوہ ہی اس کو گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ وہ تو زمین پہ اسی وقت ایک ہی گھونسے سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا تھا، وہ ہیبت اللہ کے مالک، اچھا وہ تو اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ یہ جو اس نے مدد کی، مانگی اور حضرت موسیٰ نے مدد کی، یہ اس کے ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ اب دوسری چیز کہ یہ اس کے عقیدے کی بنیاد پہ اور اس کے ایمان کی بنیاد پہ اس کی مدد۔ دوسرے دن دیکھا، پھر پڑھ لیں آپ قرآن میں، دوسرے دن دیکھا پھر ایک شخص سے وہ لڑ رہا ہے، مگر آج یہ جھوٹا تھا، آج یہ زیادتی کر رہا تھا۔ یہ جو اس کی نہیں مدد کی اور بلکہ اس کو تھوڑا اظہار نفرت بھی کیا، یہ اس کے عمل کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہو تو اسے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے، دونوں میں جدائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے۔ عمل کے بغیر عقیدہ بے معنی ہے اور عقیدے کے بغیر عمل بے معنی ہے۔ دونوں کا ساتھ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں مدد ہوگی۔ بالکل اختصاراً یہ کہ پہلے دن جو مدد کی وہ اس کے عقیدے کی بنیاد پر تھی، دوسرے دن مدد جو نہیں کی تو نہیں کی تو عمل کی بنیاد۔ بہت عمدہ جواب، اور ہم کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے، اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا، کیسے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ عرفان شاہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، مہربانی جناب، فرمائیے۔ آپ کے مولانا کو بھی، نقوی صاحب کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم ماشاء السلام۔ اللہ، آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے ہمیشہ کی طرح۔ سوال یہ تھا میرا چھوٹا سا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا مرد اور عورت کے جوہر حیات سے، اور جوہر حیات سے پیدا کرنے کا مطلب تھا کہ ہم اسے آزمائیں گے۔ انسان کو تو آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں یہ دوسرے جانور، چند پرند جو ہیں دوسرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ یہ بھی تو جاندار ہیں ہماری طرح۔ بالکل، آپ بہت عمدہ آپ نے سوال کیا، لیکن جواب آپ کے سوال ہی کے اندر تھا۔ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ انسان، حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ جتنے جانور ہیں نا وہ آپ کے لیے جی رہے ہیں، جتنے یہ ہوائیں چل رہی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، زمین، آسمان، یہ ستارے، چاند، ہوا، پانی، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور آپ کو اللہ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ جواب کے اندر، سوال کے اندر جواب تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے عرفان شاہ صاحب لندن سے آپ تھے۔
اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن کہاں سے؟ مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. منچسٹر سے. ہاں جی. جی فرمائیے. ہاں جی مولانا صاحب یہ ہے کہ مجھے سیویئر قسم کا ہے فیور ہے جس سے مجھے رننگ نوز بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب بھی میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو رننگ نوز ہوتی ہے. جب میں سجدے میں جاتی ہوں رکوع میں جب میں تلاوت کرتی ہوں تو مجھے ہاتھ میں ٹشو پکڑ کے پورے نماز کے ساتھ اس میں یوز کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بتائیں گے کہ کیا کیونکہ وہ جو ایک طرح کا وہ واٹر جو ہوتا ہے جو پھر ہر جگہ پہ لگتا ہے سجدے میں جاتا ہے ایون قرآن میں میرے ہاتھ میں وہ فل ویٹ ہوتا ہے. تو اس کے مجھے بتائیں کہ مجھے کیا پریکاشنز کرنی ہوگی. یعنی پسینہ زیادہ بہتا ہے؟ پسینہ نہیں یہ رننگ پانی ناک سے پانی آتا ہے بہت زیادہ اور ٹشو مجھے لے کے نماز کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. رکوع میں سجدے میں تو بہت ہی ویٹ ہو جاتی ہے وہ جائے نماز پہ گرتا ہے. وہ جو رننگ جو پانی ناک سے ہوتا ہے نا تو وہ سجدے میں گرتا ہے. وہی قرآن کے پیجز پہ لگتا ہے. ہاتھ کے اگر میں ٹشو نہ رکھوں تو میں اپنی نماز کنٹینیو نہیں رکھ سکتی. اس کے لیے مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سمجھ گیا ہم. ضرور آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا. بہت شکریہ آپ نے فون کیا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سرکار بات یہ ہے کہ ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں آپ سے. شاید اس کا جواب آپ نہ دے سکیں تو میں خود ہی جواب دیتا ہوں کہ میں واٹ فورڈ سے نہیں ہوں, میں لوٹن سے ہوں. جی 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 شکریہ جی. میں لوٹن سے ہوں سرکار. شکریہ 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 جزاک اللہ. وہ ہم نے شاید واٹ فورڈ کہہ دیا, آپ لوٹن سے ہی ہیں. سید علی جان شاہ صاحب ہیں بڑے بزرگ اور یہ لوٹن سے ہیں. اچھا اچھا. اب ہمیں تاکید کرنی ہوگی کہ وہ لوٹن سے ہیں. جی آپ لوٹن سے ہیں انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. سلطان قرآن مجید میں دو جگہ پر پہلا سوال کا میں جواب دوں گا. سلطان النصیرہ ایک وجعل من لدنک سلطان النصیرہ. تو یہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ قسیم النار والجنہ ہیں, اور پھر مولا علی علیہ السلام ہی تھے جو ہر میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بن کر ظاہر ہوتے ہیں. اور شیر خدا بھی کہا جاتا ہے. اس میں سنی شیعہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کے درمیان صرف ایک شیر خدا تھا. یعنی اس کو اگر ان الفاظ سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر اکرم کو اپنے جمال کا مظہر بنا کے بھیجا اور اپنے دین کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا, تو اسی طرح ان کی طاقت کے طور پہ اور اپنے جلال کا مظہر علی ابن ابی طالب کو بنا کے اور سلطان النصیرہ یقیناً مولا علی مصداق عتم ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ کسی اور کے لیے اسد اللہ الغالب کسی نے بھی نہیں کہا سوائے مولا علی علیہ السلام کے. تو یقیناً وہ مصداق عتم ہیں. کچھ چیزیں واقعاً ایسی ہیں جو محتاج ثبوت بھی نہیں ہیں اور وہ اس کا انکار بھی کرنا ممکن نہیں ہے. بہت عمدہ. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. فرمائیے کون بھائی کہاں سے؟ ذرا اونچا بولیے گا میرے بھائی, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے. میں صداقت بات کر رہا ہوں نواز شریف. ہیلو صداقت کو بات کر رہا ہوں نواز شریف. آپ میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. جو مسلمان بھی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ جانے میں جائیں گے یا کچھ نماز نہیں پڑھتے, اس نے مولا کو سجدہ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک. کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ سوال کیا تھا ان کا؟ پتہ نہیں, کچھ سمجھ صحیح نہیں آیا. اچھا مولا کو سجدہ نہیں کیا, نہیں سمجھے. چلیے کوئی بات نہیں. میرے خیال میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کا کیا حشر ہوگا یا کیا ہو, کس طرح ہے, یہ شاید آپ کا سوال ہوگا. انشاءاللہ جواب اگر یہی ہوگا تو اسی کا جواب انشاءاللہ
میرے خیال میں یہی سوال ہوگا، شاید وہ واضح نہیں کر پائے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. نہیں ہیں فی الحال. جی. تو مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے. جی. دیگر انبیاء علیہ السلام کے قتل کی داستانیں ملتی ہیں. مشرک تھے، کافر تھے، نہیں مانتے تھے، قتل بھی کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر کے، امت میں داخل ہو کر کے، کلمہ پڑھ کر کے آپ ہی کی آل کا خون، اولاد کا خون بہایا گیا. تو کیا اس کی مثال گزشتہ انبیاء کی تاریخ میں کہیں ملتی ہے، یا صرف یہ واقعہ پیغمبر اکرم کی امت ہی سے مخصوص ہے؟ اس کا آپ جواب دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے ان کے سوال کو صحیح معنوں میں سمجھا بھی ہے اور صحیح معنوں میں آپ تک پہنچا بھی دیا ہے. بسم اللہ. اچھا، یہ ہے کہ اب میں مثال اس طرح کہ فلاں آدمی یا فلاں پیغمبر، ایک اجمال سا ہے جو میرے ذہن میں ہے. وہ یہ آپ کو یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی اور بھی کئی جگہ پہ مل جائے گی. وہ ہے مختلفت امت بعد نبیہا الا، کسی نبی کی بعد اس کی امت نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ ہے کہ اہل باطل جو تھے وہ اہل حق پہ غالب آ گئے اور انہوں نے ظلم بھی کیے. تو یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف مشرک ہی رہے ہوں اور انہوں نے پھر پیغمبروں کا قتل، یعنی آپ حضرت موسیٰ واضح ثبوت بنی اسرائیل وہی سارے کے سارے حضرت موسیٰ کو مان کر کے آئے تھے، ایمان لائے، لیکن پیچھے کیا ہوا؟ جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو سامری اسی لشکر کا، اسی امت کا فرد تھا سامری، اور پھر امت میں ایک خلفشار. جی. تو یہ ہے کہ وہ پہلے امتی بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ظاہر دشمن بھی رہے ہوں گے، مشرکین نے بھی انبیاء کو قتل کیا، مگر بنی اسرائیل کے لیے تو آتا ہے یہ تو انبیاء کو مانتے تھے، اور ان کے ماننے کے بعد پھر ان کا کہا نہیں مانتے تھے، ان کے فرمائشات جو تھیں ان پہ عمل نہیں کرتے تھے. جانشین کو تنہا چھوڑ دیا، حضرت ہارون کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی. بہت عمدہ. یہ مطلب مثالیں موجود ہیں، صرف پیغمبر کرام سے نہیں، لیکن البتہ جس طرح سے دردناک واقعات ہیں وہ تو یہ جو ہے یہ تو خیر تاریخ میں ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایسا واقعہ تو نہ پہلے کسی امت میں ہوا، نہ آئندہ ہونے کا ہی کوئی امکان ہے. جو سلوک امت محمدیہ نے جو آل محمد کے ساتھ کیا ہے، یعنی اشرف خلائق محمد و آل محمد تھے، اور اشرف الامم یہ امت تھی، مگر اس امت نے کیا کیا؟ اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے کہ ہمارے جد بزرگوار نے تو اس امت سے ہماری محبت مانگی تھی، اگر ہماری دشمنی کے لیے کہا ہوتا تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. کیا بات ہے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا آپ سے پوچھنا ہے کہ کسی کی شادی کرنا ہو تو استخارہ نکالنا چاہیے؟ شادی کے لیے استخارہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور جو لڑکا پیتا ہو اس کو گھر میں رکھنا چاہیے یا گھر سے نکالنا چاہیے؟ تو یہ دو سوال آپ کو کیا ہے تو پلیز ہمیں بتائیں. چلے، جو لڑکا شراب پیتا ہو اس کو گھر میں رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ گھر سے یا نکال دینا چاہیے؟ اور اس کی شادی کا کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ نے نام نہیں بتایا آپ کا، ہم نے مومنہ نام رکھا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ، آپ نے 2 سوال کیے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے کال نہیں ہے فی الحال. آگے ہم ایک سوال کا جواب، ہماری کسی بچی نے جرمنی سے پوچھا کہ منگل کے دن بال اور ناخن کہتے ہیں کہ نہیں کٹوانا چاہیے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی واقعاً یہ جو آداب لکھے ہیں حجامت کے، لباس کے، اس میں ملتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں تو اس کا یہ اجر ہے، کپڑے نئے پہنے تو یہ ہے، صاف ستھرے پہنے. اسی طرح منگل کے دن واقعاً حجامت سے منع کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں حضرت امیر المومنین کے دن اور منگل کے دن حضرت امیر المومنین کا ایک شعر بھی اس سلسلے میں ہے. وَإِن تَرِدِ الْحَجَامَةَ فَالثَّلَاثَ فَفِي سَاعَاتِهَا حَرْقُ الدِّمَاءِ. اگر آپ حجامت بنوائیں گے منگل کے دن کو تو اس کی گھڑیوں میں سے ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں خون بہہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجامت بنوانے والا زخمی بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، بہرحال یہ کہ مکروہ بتایا گیا ہے اور کوئی حرام بھی نہیں ہے، ضرورت پر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرعی طور پر مکروہ ہے. بہت شکریہ. ہم کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے اپنے نام کا استخارہ نکلوانا تھا.
یہ استخارے کا پروگرام نہیں ہے میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. استخارہ کرانا چاہتے ہیں شاید. استخارے کا تو دوسرا ہوتا ہے. وہ کیجئے, سوال میں سوال کرنا ہوتا ہے. یقیناً ہم ابھی ناظرین مختصر وقفے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کہیں نہ جائیے گا, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ عن قریب وابستہ ہوں گے انشاءاللہ المستعان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر ناظرین آپ کا استقبال ہے. پروگرام کیجئے سوال میں کچھ سوال ہم تک آپ کے پہنچ گئے تھے, جواب ہم دیتے آ رہے ہیں اور ان جوابوں کے بعد ہم مزید آپ سے کال لے سکیں گے. ای میل کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں نے سوالات کیے ہیں, ان کا بھی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. اس میں سے ایک جناب سید قمر عباس عابدی ہیں, انہوں نے ای میل کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سلامتی کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ امام بارگاہ میں لگ سکتا ہے, کیونکہ مجھے لکھنؤ میں ایک امام بارگاہ میں پیسے لگانے ہیں جو کہ وہ زیر تعمیر ہے. جواب یہ ہے کہ اگر صدقہ ہے چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو تو وہ امام بارگاہوں میں یا مسجدوں میں اس کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا ہے, بلکہ صدقے کا اس کا تعلق جو ہے وہ مساکین ہیں, محتاج ہیں, جو مستحق افراد ہیں, ان تک اسے پہنچنا چاہیے. باقی جو انسان ڈونیشنز کے ذریعے سے اپنی چاہت سے اگر مسجد بناتا ہے, امام بارگاہ بناتا ہے, تو وہ ڈونیشنز کے ذریعے سے بنائے, نہ کہ کسی مسکین اور یتیم کا جو پیسہ ہے صدقہ اس سے اس کام میں خرچ کرے. مثلا امام زمانہ کی نیابت میں یا امام زمانہ کے بیاف یا ان کی طرف سے ڈونیشن کرنا, اس کے لیے کیا وہی صدقہ اگر ہے, اگر صدقہ کرے, لیکن امام زمانہ کے نام پر تعمیر کرنا تو پھر ڈونیشن ہے امام زمانہ کو, کہ آپ نے سلامتی چاہیے اللہ سے اور آپ نے اس کو صدقے کی نیت نہیں کی, بلکہ آپ نے اس کو جنرل ڈونیشن میں رکھا, تو یقیناً آپ لگا سکتے ہیں. لیکن صدقہ اگر ہے تو پھر آپ کے وہ لیے تو مساکین کے کھانے پینے کے لیے. مسعود الحسن صاحب عابدی نے حیدرآباد دکن سے سوال یہ کیا ہے کہ اصول دین اور فروع دین جو ہمارے یہاں کافی منظم انداز میں موجود ہیں, یہ کہاں سے چلے ہیں؟ یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ مذہب اہل بیت وہ مذہب ہے کہ جس کے اصول و فروع پہلے سے ہی معین اور مقرر رہے ہیں. اگرچہ جس حالت میں آج ہمارے پاس ترتیب فہرست موجود ہے فروع دین کی یا اس سے پہلے اصول دین کی, یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی ترتیب دی گئی, ورنہ جو اصول تھے وہی تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور اس کے بعد سلسلہ چل رہا تھا, اور فروع بھی وہی تھے. الگ سے کوئی نئے فروع نہ پیدا ہوئے, نہ کوئی نئی چیز فروع دین میں شامل کی گئی, بلکہ انہیں ترتیب دینے کا کام زمانے کے لحاظ سے وہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. یہ وہی زمانہ کہ جس زمانے میں مختلف فرق نے اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے اعمال اور شرعی مسائل کو منظم کرنے کی کوشش کی. بہرحال مزید اس میں کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ تھامس نے نارتھ ویل سے, ہمارے لگتا ہے کہ ہمارے ایک مسیحی بھائی ہیں, سوال کیا کہ میدان کربلا میں سب سے پہلے کس کی شہادت ہوئی تھی؟ سب سے پہلے وہ جو 1-to-1 جنگ ہوتی ہے جی, وہ تو حضرت حر کے صاحبزادے علی ابن حر جی, ان کی شہادت ہوئی. اور ویسے حضرت مسلم ابن اوسجہ ان کی شہادت بھی ملتی ہے. اور ویسے بھی اول شہید کون ہے تاریخ میں, البتہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ کون ہے, یہ صحیح معنوں میں اتفاق بالاتفاق نہیں کہا گیا, لیکن یہ تاریخ میں جو آپ نے بتایا ماشاءاللہ. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. کوئی کالر اگر ہیں تو ان کو نہیں شامل ابھی نہیں آئے تو چلے ہمیں یہ جواب مکمل کر لیتے ہیں. ایک مومنہ ہے, نام شاید بتایا یا نہیں ہم سمجھ سکے, لندن سے سوال یہ کیا کہ وضو میں ان کی والدہ جو ہیں وہ
پریشان رہتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہمیشہ وضو میں رہے، لیکن گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے وضو ان کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے حل کیا ہے؟ ان کے لیے یہی جو معذورین کے لیے اور ضعیفوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یعنی نماز کے قریب وقت میں وضو کر لیں، اور بس اس کے بعد آپ کے لیے کوئی یعنی ان کی خواہش اچھی ہے کہ ہر وقت وہ وضو سے رہے، نیت سے ثواب ان کا مل جاتا ہے، لیکن اگر یہ کوئی مسئلہ ہے جسمانی طور پر کوئی پریشانی ہے تو اس میں ثواب آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز سے قریب وضو کر لیں اور نماز اپنی واجب ادا کر لیں۔ دوسرا سوال تھا کہ ان کے ہاں چوہوں کی پرابلم ہے، ویسے پورے یو کے میں ہماری بہن کو یقیناً معلوم ہوگا کہ چوہوں کی پرابلم ہے، اس کا حل یہی ہے کہ چوہوں کے مارنے والی جو دوا ہوتی ہے اس کو لگائے، لیکن وہ جو اس کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ان کو ہو جاتی ہے کہ جہاں دیکھو اس کا وہ جو ہے چوہے کا جو فضلہ ہے وہ نظر آتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ پاک ہے یا نجس ہے، کیا ہے؟ تو یقیناً نجس ہے، لیکن اگر ڈرائی ہے اور خشک ہے تو اس کو اٹھا دینے سے پھر وہ کوئی چیز نجس نہیں رہ جاتی ہے۔ ظاہری طور پر ہر اس جانور کا فضلہ نجس ہے کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہو، یہ آپ کو کلی طور پر معلوم ہونا چاہیے۔ جتنے حلال گوشت جانور ہیں ان کا فضلہ حرام نہیں ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ، اور یہ ان کا نجس نہیں ہے، لیکن جتنے بھی جانور حرام گوشت ہے، جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا فضلہ بھی نجس ہے، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے نماز وغیرہ کے لیے، لیکن یہ کہ اگر ڈرائی ہو، خشک ہو تو پھر اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے اور دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رفیع حیدر صاحب اور لاول پنڈین سے پوچھا کہ لوہے کی دیوار وہ کہاں پر ہے کہ جس کو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا؟ یہ تو ان رازوں میں سے ہی ایک راز ہے جی، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں یاجوج اور ماجوج کا جب وہ بھی ان کا خروج ہوگا تو وہ تب پتہ چلے گا کہ یہ لوہے کی دیوار کہاں پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کے آس پاس کہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یمن کی اس طرف کہیں ہے، مختلف رائے ہیں، لیکن یہ بہرحال وہ بھی زیر پردہ ہی ہے۔ جی ہاں، یقینی طور پر کوئی بھی جگہ مقرر نہیں کر سکتا ہے۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کی بات میں اپنا سوال کے جواب سن رہی تھی، سوری بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو کچن میں جو ان کا چوہے کا بٹ ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے ویٹ پہ ہوتا ہے نا، تو میں اس کو ٹیشو سے اٹھا لوں تو وہ میرے لیے پاک ہوگا؟ جی ہاں، ٹیشو سے اٹھا لیں تو کافی ہے، اور اس کے لیے آپ کو گیلا ہے وہ جگہ نا کافی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ وہ جو وائپر ہوتے ہیں اس سے اگر آپ نے صاف کر دیا تو اس کے لیے کافی ہوگا، اور آپ کو سارا گھر تو دھونے کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب کے ٹھیک ہے، وہ سنت وضو کا تو صحیح ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں، لیکن جب ان کو وضو کے لیے مغرب عشاء کے دوران وہ وضو کر رہے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اگر ان کو کوئی شک ہو تو وہ دوبارہ وضو کر لیں، پرابلم ہے تو دوبارہ وضو کر لیں۔ جی ہاں، ہر نماز کے لیے ان کو ہر واجب نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ کچھ نہ کچھ تو گنجائش تھوڑی سی ہوتی ہوگی نا، کیونکہ یہی ہے کہ ہر آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ اگر وضو کرنے سے ان کی طبیعت کو یا ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ تیمم کریں، یہ تو جنرل بات تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مطلب ہے وہ کبھی سنت نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی لمبی، جیسے سجدے میں کتنی دیر نمازیں پڑھنی، وہ سارے سے وہ محروم ہو جائیں گی کیا؟ نہیں محروم، پھر تو وہ تیمم سے کام چلائے نا، وہ تیمم سے کام چلائے، تیمم کریں، بہت سمپل ہے۔ اور اگر ایک دفعہ وضو کر کے بار بار تیمم کر لیا جائے، ہاں نہیں، اگر نماز ہے تو ہر نماز واجب نماز کے لیے ان کو ایک وضو کرنا ہوگا، فریش وضو، ٹھیک ہے۔ اب مستحب نمازیں لمبی پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ شب وغیرہ وہ پڑھنا جی ہاں وضو کر لیں اور نماز شروع کریں، اگر درمیان میں وضو ٹوٹتا ہے تو تیمم کر کے نماز کو کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ شارٹلی ذرا بہت سمپل ہے، آپ گھر میں آج کل کے ان گھروں کے اندر جو چونکہ کارپیٹ وغیرہ ہوتی ہے، میں ٹی وی پہ سننا چاہتی ہوں، بالکل آپ فون رکھ دیجئے اور ٹی وی سے سنیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے فون کیا ہے، لیکن سنیے گا تو پوری طرح سے نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ سمپل ہے، یہاں کے مکانوں میں اکثر جو ہے کارپیٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ایک کوئی برتن اپنا ایسا بنا لیں کہ اس برتن میں کچھ مٹی جو ہے وہ موجود ہو، اور وہ اپنے گھر میں رکھ لیں، جیسے سجدے گاہ ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں،
جیسے ہم جانماز وغیرہ رکھتے ہیں، ویسے ایک برتن میں یا ایک ٹرے میں مٹی رکھ لیں جو پاک ہو مٹی، اور اس کے اوپر جب بھی وضو کی ضرورت وضو نہ کر سکے ہوں، تیمم کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تیمم کی نیت کر کے وضو کے بدلے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، آپ اس پر ہاتھ ماریں گے اور اس کے بعد آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کر کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے بال اگنے کی جگہ پیشانی پر دونوں کو رکھیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو رب کرتے ہوئے نیچے آئیں گے آنکھوں پر، اور آہستہ آہستہ ان دونوں ہاتھوں کو جدا کریں گے اور آپ کے بہو جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں تک اسے لے کے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر کے جو الٹی جو ہتھیلی کی جو پیچھے والا حصہ ہے ہاتھ کا، کلائی کو پکڑ کے آہستہ سے اس کو رب کریں گے انگلیوں کے سرے تک۔ اسی طرح آپ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک اس طرح پھیریں گی اور آپ کا تیمم ختم ہو گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے وضو کے بدلے تیمم کرنے میں، اور آپ ایسا کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں اگر وضو بار بار کرنے میں دقت ہو رہی ہو تو۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مقصود سے عرض کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں جس بہن نے یہ سوال کیا تھا چوں کے متعلق، ان کی لوکل بار کونسل کو فون کریں، وہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تلفی کے لیے کریں گے۔ ان کو نہ بتانا یہ نیگلیجنس میں آتا ہے اور غیر قانونی ہے، لوکل کونسل کو بتانا چاہیے، وہی اس کا احساس کرتے ہیں۔ چوہوں کا ذکر جو ہو رہا ابھی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عرفان شاہ صاحب نے بھی جو سوال کیا میں نے اسی وقت بتا دیا کہ باقی مخلوق کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، انسان کے لیے۔ مومنہ ہماری مانچسٹر سے نام نہیں بتایا انہوں نے کہ ناک سے پانی زیادہ بہتا ہے تو نماز میں بھی وہ ان کو ٹیشو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، کبھی سجدے میں جانماز کے اوپر اور سجدگاہ کے اوپر جو ہے وہ ناک کی جو تری ہے وہ گر جاتی ہے، کبھی چھینک آتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ناک کا پانی جو ہے وہ مقدس کتاب قرآن مجید پہ بھی گر جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے؟ تو جواب مختصر سے ہے، ناک کا جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے تو گھبرانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کپڑے پر گر گیا یا جانماز پہ گر گیا، سجدگاہ پہ گر گیا تو نجس نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کا اپنا جو ناک کا جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے۔ کراہت محسوس ہوتی ہے اس لیے آپ ٹیشو سے اس کو صاف کرتے رہیں اور وہ بار بار جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھیلے، وہ تو کراہت کی وجہ سے ہے، ورنہ نجاست نہیں ہے وہ ناک کا پانی۔ رکوع یا سجدے کی صورت میں زیادہ آتا ہو تو انہیں اجازت ہے رکوع اور سجدے کو مختصر کر لیں۔ ہاں مختصر بھی کر لیں، ہاں کہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ اس پریشانی سے دوچار نہ ہو۔ ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو ذکر سجدہ چاہیے تو ہے، اگر ہو تو جتنا طویل ہو، مگر یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے تو آپ اس کو مختصر کر سکتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکارہ۔ ماشاءاللہ۔ سرکار میں معذرت اگر آپ کو میرا وہ کہنا کوئی اگر محسوس ہوا۔ نہیں کوئی محسوس نہیں ہوا، آپ گھبرائے نہیں۔ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا چاہتے تھے کہ اس کو ہنسی مذاق میں بھی لے کر کے نا تھوڑا سا ماحول جو ہے اب یاد ہو گیا ابھی یقیناً شاہ جی آپ محسوس نہ کریں، ہم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ شکریہ۔ نہیں میں محسوس نہیں۔ سرکار میرا سوال آپ سے یہی ہے، قبلہ سید مقصود حسین سرکار کا جو سوال تھا اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کیا اولاد نرینہ تھی یا نہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں ہی کو موسیٰ علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ ان سے ہی چلی ہے، اور جیسے کہ ہمارے پنجتن پاک کے لیے مسجد میں آنا جانا دروازہ علی علیہ السلام کا کھلا رہا، اور حضرت حسن حسین کو مسجد میں رہنے کی اجازت اللہ کی طرف سے تھی، ایسے ہی شبیر اور شبر کو جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو بھی ایسے ہی یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مسجد میں رہ سکتے تھے۔ اور کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ جیسے سرکار نے مانگی تھی کہ یہ میری اہل بیت ہے، میری یہ نسل میرے علی کے صلب سے میری اولاد چل رہی ہے؟ میں سمجھا سکا ہوں سرکار؟ بالکل سوال آ گیا سمجھ میں، اور قبلہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ بسم اللہ جواب دے دیجیے، بہت عمدہ سوال ہے، اسی وقت دے دیجیے کیونکہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شبر اور حضرت شبیر، اور انہی کے ناموں پہ ان کے نام ہوئے حضرت امام حسن اور امام حسین کے۔ رہا آپ کا یہ فرمانا کہ ان کے لیے جس طرح مسجد میں جانا اور مسجد میں ٹھہرنا، مسجد نبی کے سب دروازے بند کروا دیے گئے باقی سب لوگوں کے، اور اسے حدیث سد الابواب کہتے ہیں، مگر دروازہ علی ابن ابی طالب اس لیے کہ یہ لوگ معصوم ہیں، یہ مسجد میں جس وقت چاہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، مسجد سے گزر سکتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے یہ حکم تھا، اور ان کی حضرت ہارون کی اولاد کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد کا درجہ دیں۔ ان کے گھر مسجد نہیں تھے، مگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا بمنزل مسجد، اپنے گھروں کو مسجد کا درجہ دے لیں یا مسجد قرار دے لیں، یہ ان کے لیے بھی گنجائش تھی۔ جزاک اللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں مسز حیدر بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ کلمے میں آخر میں علی ولی اللہ کہتے ہیں تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ جی، جب تشہد پڑھتے ہیں تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ نماز مطلب علی ولی اللہ نہیں کہتے، تو وہ نماز میں تشہد کے وقت میں کیوں نہیں کہتے؟ چلیے، آپ کا سوال کافی عرصے سے چل رہا ہے اور جواب بھی کافی دیا جا چکا ہے، مزید آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملنگ صاحب، میں بعد میں بات کروں گی، پروگرام کے بعد بات کر سکتی ہوں؟ آپ فون کر سکتی ہیں بالکل، اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری ایک ای میلز کے ذریعے سے بھی بہت سارے سوال آ رہے ہیں، ہم ان کو ایک دو تو ضرور شامل کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جناب آپ کو اور آپ کے مہمان کو بھی کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے شعروں کو میں مبارک دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ سوالوں کے جواب سچائی کے ساتھ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اہل بیت کا نظارہ اور حق بلند آواز سے اور سچائی کے ساتھ ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، تو میں خوش ہوتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب سن کر، اور لوگوں کے سوالوں کو سن کر بھی خوش ہوتا ہوں کہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور آپ کے چینل کے ذریعے سے ان کو سچائی کے ساتھ جواب مل رہا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور آپ کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کرتا ہوں، تو آپ کے سوالوں کے جواب بھی سنتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، آپ ہمیشہ حوصلہ افزائی اور ہمت اور جرأت کے ساتھ آتے ہیں، اور ہماری یقیناً آپ ہمت بڑھا دیتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک ہمارے ای میل سے جو خمس سے متعلق سوال ہیں وہ میں چاہوں گا جلدی کہ السلام علیکم مولانا، پلیز آنسر مائی کوشچنس ریگارڈنگ خمس۔ Number 1, do we always need ijazah from our masjid to pay سہم سعادات خمس to poor سیدز I wish؟ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کو سہم سعادات خرچ کرنے کے لیے اجازہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سہم امام کے لیے بہرحال آپ کو اجازہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن باقی جو مراجع ہیں جیسے آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی ہیں یا ناصر مکارم شیرازی ہیں اور دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سہم سعادات کے لیے بھی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا مال نہیں ہے، سید کا مال ہے، تو کس سید کو زیادہ ضرورت ہے اس کا آپ خود فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنے مرجع یا اس کے وکیل کے ذریعے سے سعادات تک وہ پیسہ پہنچائیں۔ دوسرا سوال ہے کہ when we distribute khums among sayyids, can we pay to non-religious sayyid who are really old and needy؟ اگر کوئی غیر مذہبی سید ہے اور وہ محتاج ہے تو اس کا حق تو بہرحال ہم چھین نہیں سکتے، اس کے مثلاً فرض کریں نماز کی پابندی نہیں کرتا یا زیادہ وہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیں کہ جو زیادہ مذہبی ہیں، لیکن اگر زیادہ محتاج ہیں
تو سید ہونے کی وجہ سے ان کو ان کا حق دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری کوشچن، ڈو وی نیڈ ٹو پے خمس آن جاب سیکر الاونس منی؟ آف کورس اف وی آر کیپیبل ٹو ڈو سو۔ اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ بچ گیا کہ سال بھر کھا پی کر کے 1 پاؤنڈ بھی ہمارا بچ گیا اور وہ نیٹ پروفٹ ہماری رہ گئی، چاہے وہ جاب سیکر الاونس سے ملا ہو یا ہمیں کوئی انکم سپورٹ ملی ہو یا پھر ہم نے کمائی کی ہو یا کوئی فرض کریں کہ ملازمت کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، اگر کھا پی کر کے کوئی مال سال بھر کھانے پینے کے بعد خرچے کرنے کے بعد بچ جائے تو 1 پاؤنڈ بھی بچ جائے تو اس کا 20% یعنی 20 پینز آپ کو خمس کے طور پر نکالنا ہوگا، چاہے وہ جاب سیکر الیونس ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ بہت شکریہ، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس کا جواب آپ قبلہ دیں گے کہ تاجدار بانو ہماری بہت بزرگ خاتون اور ہدایت ٹی وی کی شروع سے سپورٹ کرنے والی ہماری سمجھیے کہ ہماری آنٹی ہیں، لندن سے آئے کسی بھی قرآن مجید کا انکار کرنا، کسی آیت کا انکار کرنا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جی تو اس کی کیا پوزیشن ہے اسلام میں؟ ڈائریکٹلی تو جو آیت کا انکار کرے اور یہ یعنی سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے تو اس کے تو اسلام و ایمان ہی میں شک ہے، اس کا تو یعنی پھر وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے آپ وہ جو اس کا اچھا اور جو انہوں نے دوسرا کیا لفظ انڈائریکٹ، اگر فرض کریں ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم فلاں آیت کو نہیں مانتے، مثلا آیت مباہلہ کو مانا ہے، آیت مباہلہ کو مانا ہے، اب وہ یہ کہ اس کے مصداق کون ہے، اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں، اور ان 5 صادق اور سچے انسانوں کی کسی نے مخالفت کی یا ان کو جھٹلانے کی کوشش کی یا ان سے کوئی گواہ طلب کرنا شروع کر دیا، تو ایسے آدمی کی کیا پوزیشن ہو؟ ایسے آدمی کے لیے بھی یہ تو بلا خوف کہا جائے گا، اگر کوئی جناب امام حسن علیہ السلام سے گواہ طلب کرے صداقت کا، امام حسین علیہ السلام سے گواہ کوئی طلب کرے ان کی صداقت کا، امیر المومنین سے کسی ان کے دعوے پر صداقت کا گواہ طلب کرے، جناب زہرا پر ان کے کسی مطالبے پر صداقت کا گواہ طلب کرے، تو کم از کم آیا تطہیر پہ تو اس نے عدم اعتماد کیا، یہ تو آپ کو اور آیہ مباہلہ سے بھی اس نے اپنا منہ موڑ لیا۔ چلیے ایک اور ہمارے مومن تھے، ان کا سوال کچھ عجیب تھا کہ ہم سمجھ نہ سکے، لیکن جو سمجھ سکے وہ یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ان کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ نماز اگر نہیں پڑھتے تو وہ مثلاً غفلتاً نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جو نماز کو ضروری نہ جانتے ہوں یا نماز کے منکر ہوں خدا نخواستہ، تو اگر کوئی نماز کا منکر ہے کہتا ہے میں اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا، تو اس کا تو وہی قرآن مجید کی آیت کے انکار کی طرح وہی وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور اگر وہ غفلتاً یا اس کو یوں سمجھیے کہ اس سے ہو رہی ہے لاپرواہی ہو رہی ہے، تو یہ اس کے گناہگار ہونے میں اور اس کے فسق میں تو آئے گا، مگر اس کے کفر نہیں ہوگا اس میں۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے کون بھائی کہاں سے؟ جی میں پارا چنار سے بول رہا ہوں، طاہر حسین۔ طاہر حسین کہاں سے بول رہے ہیں؟ پارا چنار سے۔ پارا چنار سے، جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ موتی پہ اعتراض کرتے، موتی کو زنا سمجھتے، اس کے بارے میں اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہو تو آپ ذرا پیش کریں، بتائیں۔ چلیے یہ تو ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اعتراض جو ہے وہ کسی خاص مسلک پر نہیں کرتے بلکہ قرآن کے حکم پر کرتے ہیں، اور قرآن کے حکم کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ آج نہایت ہی شرمناک واقعات شام میں ہو رہے ہیں اور مفتی بیٹھ کر فتوے دے رہے ہیں، جہاد النکاح کے نام پر بغیر کسی عدت کے زنا کو عام کر دیا گیا ہے، اور ان ٹیررسٹ کو کی خواہشات اور ان کی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے عورتوں کو جو ہے وہ ٹونس سے بھیجا جا رہا ہے، مصر سے بھیجا جا رہا ہے، پاکستان سے بھیجا جا رہا ہے، مختلف جگہوں سے بھیجا جا رہا ہے کہ تم جہاد نکاح کرو، جا کر کے جو ہے ان ٹیررسٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرو، ایسا کہ اس کی کوئی آدھے گھنٹے کی عدت، اور یہ جو نہایت ہی دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کو تو ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں، لیکن یہ کہ چلیں
ان کا اپنا جو اندر کا جو دین ہے وہ یا مذہب ہے وہ ظاہر ہو کر آگے آ گیا ہے، اور 13 سالہ بچی جو ہے وہ ٹین سے بہت بڑی تعداد خواتین کی وہاں گئی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جہاد و نکاح کیا جائے، اور 13 سالہ بچی حاملہ ہو کر واپس لوٹی ہے، اور پوری امت کے لیے شرمناک بات ہے کہ امت اس قدر گر جائے، اور اخلاقی طور پر ایسا انحطاط ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں ایسے مفتیوں سے اور ایسے مذہب سے اور ایسے مسلک سے کہ جس کے اندر نام اسلام کا ایسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، کوئی کال جب تک نہیں آتی ہم آپ کی خدمت میں دوسرا اگلا سوال جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ ایک مومنہ نے سوال کیا کہ شادی کے لیے استخارہ کرنا کیا ضروری ہے؟ ضروری تو کسی کام کے لیے بھی استخارہ نہیں ہے، مگر استخارہ کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کام میں کوئی تشویش پاتے ہیں یا کسی کام میں آپ استخارہ کا مطلب طلب خیر ہے، آپ مشورہ کر رہے ہیں وہ اپنے معبود سے استخارے کی صورت میں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، اب آپ اس کو سامنے رکھ لیں۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تو اس سلسلے میں آپ کو استخارہ ہے۔ اب شادی کے سلسلے میں یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ وہ وہاں اس وقت استخارے کا حکم لاگو ہوتا ہے یا نہیں لاگو ہوتا ہے۔ لیکن بہت عمدہ بات یہ ہے کہ اگر مشورہ اور جانچ پڑتال اور ساری تحقیقات کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے تو استخارہ ایک تسلی کے لیے اور اپنے اطمینان قلبی کے لیے کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی ضروری اور واجب کام نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ اگر کوئی لڑکا شراب پیتا ہو تو کیا اس کو گھر میں رکھنے دینا چاہیے یا گھر سے نکال دینا چاہیے؟ یہ لڑکا جو ہے یہ کون ہے؟ گھر سے نکالنے والے کون ہیں؟ ماں؟ مجھے لگتا یہی ہے کہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اپنا نہیں، اگر بیٹا ہے تو ماں کے لیے الگ حکم ہے، ماں اس کو تبلیغ کرے، اس کو منع کرے، اس کو روکے، اور اس سے پھر وہ جو ایک قسم کا یعنی ایک بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی اس سے مقاطعہ بھی کرے، اس کو سمجھائے۔ ماں جو طریقہ ماں آخر ماں ہے جو سمجھانے کے لیے اختیار کر سکتی ہے، چنانچہ ماں اگر کچھ کہے کہ جاؤ میرے سامنے آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ تو پھر دوسری بات ہوگی۔ اگر کوئی لڑکا اس ارادے سے وہاں ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، اور وہی ہے جو شراب بھی پیتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں نہ استخارے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو گھر میں ٹھہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اب اس کے بعد وہ الخبائث کے بعد اور کیا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلیے، بہت عمدہ جواب۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون کہاں سے؟ جی میں پارجنا سے طاہر بول رہا ہوں، کال کٹ گیا راستے میں سگنل کا مسئلہ ہے۔ آپ کا سوال پہنچ گیا تھا میرے بھائی، آپ جواب حاصل کیجئے۔ ٹھیک، وہ کال تو پہنچ گیا، لیکن وہ اس بندے کو میں نے یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے موتیا ابو بکر کی بیٹی آسما نے کیا تھا زہر کے ساتھ۔ نہیں، آپ جناب آپ سوال کریں، آپ ہمیں جواب نہ دیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ وہ ہم جواب دے لیں گے، یہ دے چکے ہیں انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آغاز، کیسے بھی آئیے سرکار؟ الحمدللہ، ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب فرمائیے۔ جی آپ کو اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا، ایک بات ذہن میں آئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ازل سے لے کے آج تک حق باطلہ اور حق دین حقہ اور دین باطلہ میں جنگ جاری ہے، شروع سے لے کے آج تک۔ یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو فتوے دیے جا رہے ہیں، جو کہ دیا رہے ہیں امت مسلمہ پہ جو پریشانی ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حق باطلہ اور حق دین باطلہ اور دین حق کی لڑائی ابھی تک جاری ہے، اور امت مسلمہ کو اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ دین حق کہاں ہے، دین باطلہ کہاں ہے، تبھی یہ سکون ہو سکے گا، ورنہ ساری دنیا میں اسلام کو ہمارے کو تو کچھ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف جو ہے دین حقہ کو ضرب لگانے کی کوشش کیا رہی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں پروردگار ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم مزید جو ہے وہ کالز بھی شاید نہ لے سکیں، بہت کم ٹائم رہ گیا، لیکن چلے کچھ کالز آتے ہیں تو لے لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسز اظہر کیلیفورنیا
USA سے سوال کیا ہے کہ نماز جب ہم کلمے میں تشہد پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، تو نماز میں ہم کیوں نہیں تشہد میں پڑھتے؟ یہ میرا خیال ہے کئی مرتبہ، ظاہر ہے ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ کے لیے بھی اس سوال کا جواب یہی ہے کہ یا تو سائل خود اتنا قابل ہو کہ وہ دین کے احکام کو خود سمجھ سکتا ہے اور وہ احتیاط کے سارے تقاضے پورے کر سکتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پڑھے علی ولی اللہ تشہد میں پڑھے، اور یا اگر وہ مقلد ہے تو جس کا مقلد ہے ان کا حکم معلوم کرے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اعمال جو ہیں وہ تو تقلید کے حساب سے ہوں گے، آپ جس کی تقلید کرتے ہیں آپ اسی کے مطابق کریں گے، پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، واضح ہو گئی بات۔ میں یقیناً کچھ اضافے کی گنجائش نہیں دیکھتا ہوں، صرف اتنا سمجھیے کہ کلمے میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ کلمے میں پڑھنا ہمارے ایمان کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا علی کو واقعاً ولایت کا مصداق عتم سمجھتے ہیں۔ علی ولی اللہ ہم کہتے ہیں تو مومن ہوں گے، ورنہ مومن نہیں ہوں گے۔ لیکن جو نماز ہے وہ نماز ایک توقیفی امر ہے، اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے جس کے اندر گھٹانے یا بڑھانے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، اسی لیے ہمیں تقلید کرنی ہوگی جتنے بھی فروع دین ہیں اس میں کہ ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، روزہ کس طرح رکھیں، کس چیز سے روزہ باطل ہوتا ہے، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، خمس کیسے ادا کریں، یہ سارے ہم تقلیدی مسائل میں اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے۔ اپنی طرف سے کلمے میں پڑھتے تھے تو کلمہ تو ایک عقیدتی مسئلہ ہے، اس میں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، لیکن نماز ایک اللہ کی توقیفی عبادت ہے جس کے ارکان اور اعضاء ساری چیزیں مخصوص ہیں، اور آپ کو اپنے مرجع کی تقلید کرنی ہوگی اور اپنی طرف سے منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ محمد یعقوب صاحب ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے دعائیں دیں۔ ایک اور کالر ہمارے، کالر نہیں ہے، ای میل کے ذریعے سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شاید اصول کافی میں کوئی ایک روایت ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن میں 17,000 آیتیں تھیں، تو یہ جب امام ظہور کریں گے تو وہ پھر اصلی قرآن لا کر پیش کریں گے، تو کیا قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ میرے بھائی، ہمارا جو عقیدہ ہے، تمام شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید جو موجود ہے، آپ کے پاس جو موجود ہے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے، ورنہ اللہ نے جو یہ حکم فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت خدا نخواستہ جو ہے وہ کل عدم ہو جائے گی اگر اس پہ کوئی تحریف ہوئی ہو۔ تو جب قرآن کی یہ آیت واضح کہہ رہی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور اس کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، تو تحریف ہرگز نہیں ہے۔ بسم اللہ سے لے کے والناس تک وہی کلام خدا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ابھی قبلہ نے بھی فرمایا کہ ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی وہ دین سے نکل جاتا ہے، یہ پکی بات ہے اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ باقی روایتوں کی، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بات قرآن کے خلاف ہو تو اس بات کو دیوار پہ دے مارو، تو ان حدیثوں کو بھی آپ دیوار پہ دے ماریں جو قرآن کی صریح آیت کے خلاف ہو۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، بسم اللہ سے لے کے والناس تک، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، کسی کو شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساری باتیں جو اللہ کا کہ علم کی باتیں ہیں، اللہ کے حبیب جاتے ہوئے فرما رہے ہیں میں قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ اہل بیت میں کوئی شک کرے نہ قرآن میں کوئی شک کرے۔ کوئی قرآن میں شک کر کے اہل بیت کو سمجھتا ہے کہ وہ نجات دے دیں گے، یہ بالکل صحیح راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، اور جو کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کافی سمجھ کے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے اور نجات پا جائیں گے، وہ بھی کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ماننے ہوں گے اور کسی طرح کی کوئی بھی اس میں گنجائش شک کے لیے نہیں چھوڑنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں قبلہ معذرت کے ساتھ کہ طاہر صاحب نے بھی جو ہے وہ پارا چنار سے سوال میں متا کے بارے میں پوچھا کہ کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی آیت کوئی ہے تو بتائیے۔
تو یقیناً ہم 100 مرتبہ بلکہ ہزاروں کئی مرتبہ ہو چکا، مگر بہرحال بھی چلیں انہوں نے سوال کیا اتنی دور سے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جن عورتوں کے ساتھ تم متع کرتے ہو ان کے حق مار دے دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مار دینے کی تاکید کی گئی ہے متع کو اس سلسلے میں، جن کے ساتھ تم متع کرتے ہو ان کے حق مار دے۔ اور تفسیر کبیر میں آیا ہے وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِهَٰذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ عموم نکاح المتع، متع کے نکاح کے عموم کے اوپر اس آیت سے استدلال کیا گیا۔ اور وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آیت نمبر 24 ہے سورہ نساء کی۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ جی، اور وہ جو دوسرے صاحب کہہ رہے تھے وہ معانی الاثار جس کا ایک نام طحاوی شریف بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ متع 2 تھے، وہ حضرت امیر المومنین نے بند کر دیے، تو ان سے سائل نے کہا کہ آپ امیر المومنین جو بند کریں یا چھوڑیں کھلا رکھیں اسے چھوڑیے۔ سال امہ کا اپنی والدہ سے پوچھئے، یا ابن عباس نے ان سے کہا وہی کہ آپ اپنی امی سے پوچھئے آپ، اور پھر ان عورتوں کا اپنا اقرار موجود ہے، قُلْنَا فَعَلْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ وَعَلَىٰ عَهْدِ ابو بکر کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے۔ یہ تو خلیفہ دوم نے اپنی مرضی سے اس کو بند کیا، اور وہ پھر علی الاعلان کہا کہ متعتان ہے، 2 متع تھے رسول اللہ کے زمانے فی عہد رسول اللہ، میں انہیں آنا احرمھا، میں انہیں حرام کرتا ہوں اور اس پہ سزا بھی دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاں اگر کوئی گنجائش ہو تو ہو، مگر ہمارے ہاں یہ مداخلت فی الدین ہے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ جبکہ پیغمبر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس اختیار میں نہیں ہے کہ ان ابدل من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے کچھ بدل دوں۔ پیغمبر بھی اپنی طرف سے نہیں بدلتے، تو یہ کس طرح اپنی طرف سے بدل سکتے؟ جزاک اللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اعجاز حسین کربلائی صاحب، اور قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی یاد کرے۔ قبلہ صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دونوں کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ ابھی میں بس باہر سے آیا ہوں تو میں نے کہا جلدی سے سلام کر لوں اور آپ کی خدمت میں سلام کروں، اور مولا آپ کو سلامت رکھے، اور یہ ٹی وی ہمارا شاد اور آباد رہے جس کی وجہ سے دنیا میں حق کی بات پہنچ رہی ہے۔ تو قبلہ میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو، اے منکرو اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ اتنی گمراہی دنیا میں ہمارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، وہ اہل ذکر کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا۔ وہ اہل ذکر کون سے تھے، ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا دنیا کو اہل ذکر کون ہے۔ تو آج تک وہ اتنی گمراہی میں ہے کہ اتنے ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ یہ اہل کتاب جو کہا گیا، یہ اہل کتاب کون سے اہل ذکر ہیں، اور اصل اہل ذکر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور مولا محمد وعلی محمد کے صدقے میں آپ شاد اور آباد رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ جی قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو کالر ہمارے پاس آئے تھے انہی کا سوال جو ہے وہ ابھی رہ گیا ہے، اگرچہ ای میلز کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ جواب ان کا عنایت فرما دیجئے اعجاز حسین کربلائی صاحب کا کہ اہل ذکر سے مراد۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے، یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھاگنے کے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے دوری اختیار کرنے کے، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوراً پیغمبر کے مان بعد زندگی پیغمبر میں تو ایک منزل موجود ہے اور ساری دنیا اس کی طرف جا رہی ہے، رواں دواں ہیں، صحابہ کرام بھی رواں دواں ہیں، سب لوگ رواں دواں ہیں، مگر جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے ان کا انتقال ہوا، پیغمبر اٹھے، ابھی پیغمبر کی تدفین نہیں ہوئی کہ قافلے کے سامنے ایک ٹی جنکشن آ گیا۔ اب لوگ کچھ صحابہ کے راستے پہ، تیسرا راستہ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ صحابہ کے راستے پہ چل دیے اور کچھ لوگ اہل بیت کے راستے پہ چل دیے۔ جو اہل بیت کی طرف چلے تھے وہ صرف تدفین پیغمبر تک پہنچے،
غسل و کفن پیغمبر تک پہنچے اور اس کے بعد پھر قافلہ آگے بڑھے گا، مگر فی الحال وہ یہاں ہے۔ مگر یہ قافلہ جو 180 ڈگری پہ اس طرف جا رہا ہے، یہ ثقیفہ میں پہنچا، یہ حکومت میں پہنچا، یہ اس سلسلے میں پہنچا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پھر چلتا ہی چلا جائے گا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کبھی یہ رکنے والا ہے، یہ سلسلہ اس لیے پلٹ کر کے اہل بیت کی طرف رجوع کیا ہو، ایسا کوئی موڑ نظر ہی نہیں آتا، بلکہ اہل بیت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے مسئلہ بتایا، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی، وہ تو پیچھے چلتے تھے اور کیا ہوتا تھا۔ یعنی صرف یہ ہے، آپ پیغمبر نے جب بھی فرمایا، بھی آپ پڑھ چکے ہیں وہ حدیث ثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا علی کے لیے بھی آپ کے اس میں آیا قسیم النار والجنہ، علی ابن ابی طالب کے لیے آیا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق آیا کہ یہ خاتون جنت ہے، قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، یا اعلی معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ۔ حسن و حسین گود میں بٹھا کے کہا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرا دوست کربلائی صاحب، یہ زندگی تو بالکل عارضی زندگی ہے، یہ تو ابتلا اور امتحان کی زندگی ہے۔ اصلی زندگی تو جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، جس کے 2 ہی احاطے ہیں، 2 ہی حویلیاں ہیں، یا تو جنت میں گزارنی پڑے گی یا جہنم میں ٹھکانہ کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، ہم جن کی طرف، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ہدایت ٹی وی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے ہمکنار کیا۔ لوگ اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں یہ آخرت کی کرتے ہیں، یہ نجات کی کرتے ہیں، یہ اخروی کامیابی کی کرتے ہیں۔ ہم جتنی سنتے ہیں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ یہ سب دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ساری آخرت کی باتیں۔ اور آخرت میں تو جن لوگوں کے لیے پیغمبر نے نشاندہی کی ہے ان کا ذکر تو ان کے ہر وقت ہوتا ہے، اور وہی ان کا نام ہر وقت لیتے ہیں۔ یہ تو سارے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، مگر ان کے ہاں صرف حال ہی حال ہے۔ ایک استقبال ہوتا ہے، ایک ماضی ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے صحابہ کا دیکھیں گے، ماضی ان کا شرک میں گزرا، ماضی ان کا بت پرستی میں گزرا، حال ہے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اٹھ کے جائیں گے ماذا قال آنفا، یہ ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، رہ گیا مستقبل، وہ کوئی حکومت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی گورنری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اقتدار کے لالچ میں ہے، کوئی دولت کے لالچ میں ہے۔ اگر آپ کو آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، جس دروازے کا نام ہے باب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور پیغمبر نے فرمایا اے عمار، اگر ساری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو جائے اور اکیلا علی ابن ابی طالب ایک طرف ہو تو علی کا ساتھ دینا، اس لیے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، صحیح بخاری کی پہلی جلد میں آیا کہ عمار تمہیں حق کی طرف بلائے گا، دوسری جلد میں آیا کہ عمار تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلائے گا، کہیں آیا جنت کی طرف بلائے گا۔ آپ عمار کی ساری زندگی پڑھیں، عمار نے ہمیشہ کہا میرے علی کی طرف آئیے، میرے مولا علی کی طرف آئیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی دعوت ایسے شخص کی طرف ہے جس کو بلانا، جس کی طرف بلانا اللہ کی طرف بلانا ہے، جنت کی طرف بلانا ہے، حق کی طرف بلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے میرے خیال میں کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم صاحب، محسن بول رہا ہوں میں تنظیم سے۔ فرمائیے۔ ابھی میں بلکہ اپنے نیبر کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، گفتگو کر رہا تھا اسی موضوع کے اوپر کہ جو حضور کی جو پرسنالٹی ہے، اور یعنی کہ جیسے اہل بیت ہیں، ہمارے امام ہیں، ان کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ہم کیوں نہیں اپناتے، اور اس کے اوپر ہمارے جو عالم ہیں وہ اتنی گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ابھی بھی فرما رہے تھے آپ کہ ان کے حضرت علی کو فالو کیا جائے۔ جب فالو کیا جائے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کی پرسنالٹی ہیں، ان کی جو چیزیں وہ زندگی میں کرتے تھے ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے اور ویسے ہی کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ گفتگو کریں تاکہ ہم اپنے معصوم اماموں کو فالو کر سکیں اچھی طرح۔ شکریہ سر، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب یہی بات تو لگاتار کہی جا رہی ہے کہ خالی باتوں سے کام نہیں چلتا، ان کی جو زندگی ہے ان کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں، رول ماڈل قرار دیں، ان کی شخصیات کو اور پرسنالٹیز کی جو اتباع ہے صحیح معنوں میں اسے کریں۔ یہ تو لگاتار کہی جا رہی ہے باتیں، بس جو کام
ہونا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان شخصیات کی واقعاً پریکٹیکل لائف میں ہم اتباع اور پیروی کریں. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بول رہا ہوں. پاکستان سے کون میرے بھائی؟ جی کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ میرے بھائی عامر بول رہا ہوں پاکستان سے. عامر پاکستان سے کس جگہ سے بول رہے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ یعنی کہ اسلام کا اس میں کیا حکم ہوگا، یہ جو اہل بیت کے جو گستاخ ہیں ان کو دل سے برا جانا چاہیے، یا ان کے جیسے کہ یہ وہابی دیوبندی یعنی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیونکہ مجبوری بن جاتی ہے وہاں کیونکہ ان کے خبا کے جو امام ہے تو ان کے پیچھے مجبوری بن جاتی ہے، بندہ کیا کرے کہ حج پہ جاتے ہیں تو یا عمرے پہ جاتے ہیں تو بندہ ان کے پیچھے نماز پڑھے یا اپنی جماعت وہاں پہ کرائے؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے پیچھے کھڑے ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو نماز کے اندر نیت کیا کرنی ہے اس کو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے. اسے آپ کو گھبرانے کی ضرورت. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی کی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا کہیں پاکستان کی کسی مسجد میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، جماعت ہو رہی ہو آپ جماعت کا حصہ بن جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن نیت جو ہے وہ آپ کی اپنی نماز میں فرادہ کی ہونی چاہیے. اگر کوئی مذہب اہل بیت کا فالوور نہیں ہے تو آپ کی نماز میں آپ کو فرادہ کی نیت کرنی ہوگی. آپ کہیں بھی کھڑے ہوں اس سے کوئی آپ کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے. نیت آپ کی جو ہے وہ خود کی ہوگی. باقی نماز جو ہے وہ اتفاق سے اس کے بہت کچھ ملتا جلتا ہے، یعنی وہی رکوع ہے، وہی قیام ہے، اسی طرح 2 سجدے ہیں. اور ہمارے ہاں تو فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہے، باب الصلاۃ خلف من لا یقتدی بہ. جی ہاں جی ہاں، تو ایسی نماز اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قبلہ، میں ضلع حسنین بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور قبلہ کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام. میری عرض یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آگے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ خصوصاً انگلینڈ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقہ احباب میں بہت سے لوگ جن کو ہم بہت قریب سے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ان کی آمدنی جو ہے وہ اس طرح سے جسے ہم حلال کہتے ہیں وہ خالص نہیں ہے، اور وہ کچھ چھپاتے ہیں اپنی آمدنی کو، کافی حد تک وہ چھپاتے ہیں اور گورنمنٹ سے بینیفٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ادر آمدنی بھی ہے. تو کیا ایسے لوگوں کے ہاں جانا، ان کے ہاں کھانا اور ان سے میل ملاپ کے لیے صرف تھوڑا سا ایک ہمیں آپ شفقت فرمائیے کہ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے کہ اس سے کس حد تک بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے، یا کیا اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہمارے اپنے ہی حلقہ احباب میں ایسی ہے جن کی آمدنی کا میں واضح طور پہ جانتا ہوں کہ وہ خالص اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. ٹھیک، جزاک اللہ. سوال بہت عمدہ ہے. ویسے مبتلا بہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر باش لاسگو سے بول رہا ہوں. مولانا آج میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں کنفیوز ہوں کہ کیا اب 2 رب ہو گئے ہیں؟ ایک رب وہ ہے جو ہمیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو مارتے ہو تو اس طرح لگتا ہے کہ ساری انسانیت کو مار رہے ہو. اور دوسرا، اور لیکن پھر یہ وہ کون سا رب ہے جو کہتا ہے کہ دوسروں کو قتل کرو میرا نام لے کر، میرا کلمہ پڑھ کر دوسروں کو قتل کرو؟ پھر وہ کون سا رب ہے؟ یہ وہ رب تو نہیں ہے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، جو اپنا پاؤں جہنم میں رکھتا ہے؟ کیونکہ ہمارے رب تو نور ہے جن کے پاس کوئی پاؤں نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، وہ رحیم و کریم ہے. تو پھر یہ کون سا رب ہے جو کہتا ہے میرا نام لے کر قتل کرو؟ میں کنفیوز ہوں، یہ کون سا رب ہے؟ تھینک یو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ بیٹا، سوال کیا. لیکن بات یہ ہے کہ رب کو ہم تقسیم نہ کریں. رب تو بیٹا ایک ہی ہوتا ہے، رب العالمین. لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے خیالات اپنے مختلف پیدا کر لیے، اور لوگوں نے اپنے طرف سے مختلف خیالات اور نظریات کو دین کا نام دے دیا ہے. ورنہ نہ دین مختلف ہے بیٹا، نہ قرآن مختلف ہے، نہ قرآن کا جو خدا بھیجنے والا رب ہے وہ مختلف ہے.
ایک ہی رب ہے کائنات میں، اس کا مذہب بھی ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے، اس کی کتاب بھی ایک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جو فالوور ہیں انہوں نے اپنی طرف سے خیالات ایسے ایسے شامل کیے اور اپنے مسلک کو انہوں نے خود سے جو ہے وہ بنا کر کے غلط طریقے سے پیش کیا ہے کہ جناب اللہ اکبر کی جو آج صدائیں بلند ہوتی ہیں نمازوں میں، میں نے کاؤنٹ کیا ہے قبلہ کہ نمازوں میں شاید اتنی دفعہ یہ اللہ اکبر نہیں کہتے جتنی دفعہ اس وقت شام میں ایک مسلمان کا قتل کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر کا آپ نے پھر یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی واقعہ اس قسم کا ہو جاتا ہے تو سب کہہ دیتے ہیں یہ جی کسی انسان کا کام نہیں، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں۔ سبھی دانشور کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں، کسی مسلمان کا کام نہیں، مگر جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انسان کا بھی نہیں، مسلمان کا نہیں، طالبان کا تو ہے۔ ہاں وہ تو وہاں پر دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ایک جگہ پر جا کر کیوں سوئی اٹک جاتی ہے، یہ سوال ہے ہر کسی کو کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اگر دہشت گردی کے خلاف ہیں تو کھل کے کہیں دہشت گردی کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ جہاں کہیں نظر آتا ہے کچھ ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اس پیارے سے ہمارے جو برخوردار ہیں سید غیور عباس نقوی، ان کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں، بلکہ کنفیوز تو وہ ہیں کہ جن کو نہ اپنے ماں باپ کا پتہ ہے، اپنے خالق کا یہی پیغام نہیں پتہ، دین کا پتہ ہے، نہ اپنی شریعت کا پتہ ہے۔ آپ میرے لال تم کبھی بھی کنفیوز نہ ہو، تم بہت مضبوط عقیدے کے بنو، ایک اللہ ایک ہی ہے اور ہم اسی ایک رب کے ماننے والے اور عبادت کرنے والے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں عامر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ عامر صاحب راول پنڈی سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہم سے اکثر سنی حضرات سوال کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے نام پر کوئی دنیا میں امام بارگاہ ہے، کس کا سوال جائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام کے نام پر دنیا میں کوئی امام بارگاہ ہے؟ جی بہت ہے میرے بھائی، ان کو دنیا والوں کو کہیے کہ آپ آج کل دنیا بہت چھوٹی ہو گئی، کنویں سے نکلیں اور پھر دنیا کو دیکھیں تو آپ کو بہت سارے امام بارگاہ۔ آپ ایک کام کریں عامر صاحب، بیٹھ کر کے ان کو ذرا انٹرنیٹ پر تھوڑا سا انگلیاں ہی چلا دیں تو آپ کو باہر کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کہیں کہ کنویں سے نکل کے دیکھیں۔ اس وقت ایران میں میں اپنے محلے میں تھا، جس محلے میں تھا قم شہر کے اندر، وہاں تقریباً 8-10 مسجد تھیں اطراف میں، تو اس میں 3 مسجد تو امام حسن مجتبیٰ کے نام سے، کتنے حوضے ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے نام سے مشہور ہیں اور معروف ہیں اور موجود ہیں، کتنے ایسے ادارے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ اچھا بعض ملکوں میں امام بارے کو حسینیہ کہتے ہیں، حسینیہ امام حسن کے نام سے، ہم نے دیکھا یہ جی بات تو خیر یہ تو ہے، لیکن یہ امام حسین کا زیادہ امام بارگاہ کے لیے نام استعمال ہوتا ہے تو وہ واضح ہے، اس لیے کہ کربلا میں جو شہادت مولا امام حسین کی ہے اور جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ایسا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابا عبداللہ لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جو دن آپ کا ہے وہ دن میرا نہیں، کسی کا نہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے، اس میں وہ پتہ ہے ایک طرف سے امام حسن کو نعوذ باللہ من ذالک وہ معاویہ کا جیرہ خار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ شیعہ تو امام حسن کو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیوں صلح کیوں کی۔ کوئی شیعہ کائنات میں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو اپنا دوسرا امام نہ مانتا ہو اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح پر یقین نہ رکھتا ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، ہم بھی اس کے ساتھ صلح میں رہتے اگر وہ صلح کی شرائط پورا کرتا، وہ اس میں غداری نہ کرتا۔ غداری کرنے کے بعد اس کی ساری حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو صلح کی شرائط۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے، بہت سارے میں نے یہ معاویہ کے وکیل دیکھے ہیں، لیکن ایک بھی وکیل میں نے ایسا نہیں دیکھا معاویہ کا کہ جو کم از کم صلح نامہ ہی پڑھ کے سنا دیتا اور اپنے لوگوں کو بتا دے کہ دیکھو یہ ساری شرطیں تھیں جس پر معاویہ نے دستخط کی تھی، ان شرطوں کو پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔
اس پر بات کریں. کسی ایک نے بھی آج تک میں نے نہیں سنا ہے جب سے یہاں آیا ہوں، اور بڑے بڑے چینل چل رہے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن شرائط صلح میں کیا تھے اس کا ذکر بالکل نہیں کرتے ہیں. یہی ہے بات کہ اصل آدھی بات کرو آدھی بات نہ کرو. دوسرا یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا. اچھا یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اور ان کے لیے تو صاف واضح حکم ہے کہ طلقاء جو ہیں ان کے لیے اس قسم کی کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. ما اسلموا ولکن استسلموا. اور پھر سیاہ میں یزید کے لیے پیغمبر کا یہ فرمان اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ میری سنت کے بدلنے والوں میں ایک یزید نامی شخص بھی ہوگا. اور سعد ابن ابی وقاص اس کے سامنے اس کے روح در روح کہا کہ تیرے گھر میں ایک بیٹا جو پل رہا ہے وہ میرے بیٹے حسین کو شہید کرے گا. بہرحال یہ کہ confuse.com جو ہے وہ عجیب طریقے سے ابھی تک موجود ہے، اور کنفیوژن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور آپ کا ایک بہت پرانا جملہ کہ ابھی تک زیر تعمیر ہے کسی کا مذہب تو یہی جو ہوگا. متع پہ اعتراض کرتے تھے اب نکاح الجہاد کے جہاد النکاح. جہاد النکاح. اچھا عجیب و غریب کہ آدھے گھنٹے کا ادعا ہے اور ایک بیچاری کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ 13 سالہ بچی ٹیونس سے وہاں سے لے کے گئے، انہی مولویوں نے مفتیوں نے بھیجا پورے ایک گروہ کو، اور وہاں کے وزیر نے اعلان کیا کہ ہمارے پورے ملک کے لیے شرمناک ترین بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ بچیاں جو ہے وہ حاملہ ہو کر آئی ہیں. یہ جہاد کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ دین کا علم لیے ہوئے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے عیاشی کی انتہا ہو گئی. جن لوگوں نے یزید کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے کی تھی، انما آیانا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ، وہ یہ یزید ہی کے تو لشکر ہیں جنہوں نے واقعہ حرہ یعنی مدینہ منورہ تک کو پامال کیا، اور وہاں 1000 سے زیادہ لڑکی جو تھی وہ حاملہ ہو گئی. تو یہ واقعہ حرہ ہی کی. جی ہاں، اور افسوسناک داستان ہے آج کے اپنے زمانے کے، ہماری اپنی دنیا میں، ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے اس زمانے کے اندر شام میں 36,000 اس میں مدینے میں کتنے 1,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی. اس دفعہ 36,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی، اور عصمت دری کرنے والے کوئی نہیں جو اللہ کا نام لے کر کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے جو سو کالڈ جہاد کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کا جو بازار اس وقت گرم کیا ہوا ہے، وہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی اور بلکہ میں کہوں گا کہ غیر انسانی حرکتوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ. ہم بس 2 منٹ رہ گئے. قبلہ آخری پیغام کچھ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو آپ ارشاد فرما دیجئے گا تاکہ ہم ان سے اجازت حاصل کریں. ہم آخری 2 منٹوں میں یہی عرض کریں گے اپنے ناظرین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو، ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے، اور بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت مسلمہ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے. ان کے حقیقی رہنما اور حقیقی لیڈر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور ہمارے مولانا سید محمد نقوی، ان کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا پرسوں، مولا انہیں جوار معصومہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں جگہ مرامت فرمائے. ایک اور آج ہمارے ایک ذاکر بڑے پرانے چودھری مختار حسین صاحب، ان کا انتقال ہوا، پروردگار انہیں ان کے درجات بلند کرے. بے حق محمد و آل محمد مذہب حقہ خیر البریہ شیعہ اثنا عشریہ کو دن رات ترقی عطا فرمائے، اور یہ چینل ہدایت دن رات اپنی محنتیں اور اپنی کوششوں میں کامیاب اور کامران ہو. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما، اور ہمارے وہ بزرگ اور وہ عزیز جو اس دنیا میں نہیں رہے، پیوند خاک ہو گئے، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان دہشت گردوں اور ظالموں کی مولتوں کو اب ختم فرما، انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے زحمت کی.
ان دعاؤں میں میں چاہوں گا کہ ایک اہم دعا بھی شامل کر لوں. ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرنے والے اور ہمارے شروع سے جو ڈائریکٹر ہیں جناب سید سخاوت حسین شاہ صاحب وہ علیل ہیں، ان کی صحت اور تندرستی کے لیے آپ بھی دعا گو ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما اور انہیں ہر مشکل اور مصیبت سے نجات عطا فرما اور دیگر تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اور جتنے مرحومین گزشتہ دنوں اس دنیا کو چھوڑ کر گئے پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما اور ہم سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.